بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خير لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتضحك أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نام لے کر کے نہیں پکارا، تمام انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں پکارا ہے۔ یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا آدم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا داود،
مگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے نہیں پکارا۔ 4 جگہ قرآن کریم میں آپ کا مبارک نام مذکور ہے، محمد، لیکن یا محمد پورے قرآن میں نہیں۔ اللہ کو جب اپنے محبوب کو پکارنا ہوا تو اللہ نے آپ کا لقب کے ساتھ آپ کو پکارا، آپ کی صفت کے ساتھ پکارا، جیسے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ توبہ میں منافقین کی حرکتوں کا ذکر ہے، اور انہوں نے جو بہانے بنائے، انہوں نے جو غلط منصوبے بنائے، جھوٹے انہوں نے عذر کیے، جھوٹی قسمیں کھائیں۔ منافق تو اسے کہتے ہیں جو اسلام کا اظہار کرے اور دل میں اس کے اسلام نہ ہو، کفر ہو، مگر انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی جس سے ان کے دل کا حال ظاہر ہو گیا۔ جب ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ اے نبی، کافروں سے جہاد کیجیے اور منافقوں سے بھی جہاد کیجیے۔ جہاد کہتے ہیں کسی چیز کو ناپسندیدہ چیز، کوئی ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے انتہائی کوشش کرنا۔ کسی ناپسندیدہ چیز کو دور کرنے کے لیے، روکنے کے لیے انتہائی کوشش، بہت کوشش کرنا۔ یہ کوشش تلوار سے بھی ہوتی ہے، اسلحے سے بھی ہوتی ہے، ہتھیاروں سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، اور دوسرے طریقوں سے بھی ہوتی، قلم سے بھی ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے تو جہاد کیا ہے تلوار سے، لیکن منافقوں سے آپ نے جہاد کیا ہو تلوار سے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاد کا حکم ان سے بھی ہے اور ان سے بھی ہے۔ معلوم ہو جہاد الگ الگ ہے۔ کافروں سے جہاد تو تلوار اور ہتھیاروں سے ہوگا، مگر منافقوں سے جو جہاد ہوگا وہ زبان سے ہوگا، یعنی جو وہ سازش اور دل کے اندر برے ارادے چھپائے ہوئے ہیں، جس کفر پر وہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں، اس پردے کو عیاں کر دینا، کھول دینا، یہ ہے جہاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو اسلام کا اظہار کرتے ہوں اور کفر کے چھپائے ہوئے ہوں، تلوار سے جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگوں سے تلوار سے جہاد نہیں ہوا، مگر حکم تو ہے اللہ کا، اور کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں جس پر نبی کریم علیہ السلام نے عمل نہ کیا ہو۔ تو اس پر کیسے عمل کیا آپ نے؟ کہ جہاد ہمیشہ تلوار سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ تو زبان سے آپ نے ان کے مکروہ ارادوں کو، ان کی ناپاک نیتوں کو آپ نے ظاہر فرما دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں خطبہ دیا نبی کریم علیہ السلام نے، اور 36 آدمیوں کے نام لیا اپنے، کہا اے فلاں اٹھ جاؤ، نکل جاؤ مسجد سے، تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم منافق ہو۔ 36 آدمی۔
ان میں سے ایک آدمی نکلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جانتے تھے، اور وہ اپنا منہ چھپائے ہوا تھا۔ فرمایا خیریت کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ مسجد میں اللہ کے نبی نام لے لے کر کے نکالا، تم منافق ہو۔ حضرت عمر نے کہا تیرا برا ہو، تو بھی ان لوگوں میں شامل ہے۔ تو غرضے کی جہاد آپ نے کیا ہے کیسے؟ زبان سے۔ کیسے جہاد ہوا؟ کہ وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے کفر کو چھپا کر کے، اس کے کفر ظاہر ہو گیا تاکہ دوسرے ایمان والے اس کے نقصان سے بچ جائے۔ جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے، منافقین سے۔ وغلظ علیہم، اور ان پر آپ سختی کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی تھی؟ بڑی نرم تھی۔ آپ سختی کرنا جانتے ہی نہیں تھے، کسی کا دل نہ دکھے، بڑی مزاج کی رعایت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کی آپ پر مہربانی ہے جو آپ ان کے حق میں نرم ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور زبان کے سخت ہوتے تو جتنے لوگ اکٹھا ہیں یہ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کا تو مزاج نہیں ہے، مگر یہ لوگ اسی لائق ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے۔ بعض مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جو جس سزا کے وہ مستحق ہیں اس سزا کو جاری کرنے میں رعایت نہ کیجیے منافقین کے ساتھ۔ بڑی رعایت کی آپ نے، پردہ پڑا ہے پڑا رہے، ڈھکا ہے تو ڈھکے رہے۔ اور جب کبھی ان کا نفاق ظاہر بھی ہوا تو حضرت عمر نے فوراً کہا حضور اجازت دیجیے ابھی اس منافق کا گردن اڑا دیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر رہنے دو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا سر اڑوا دیتے ہیں، لیکن دنیا کو کیا پتہ، کلمہ تو یہ پڑھتے ہی ہیں، دنیا بھی یہ سمجھے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رعایت کی ہے۔ اللہ فرماتا وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی۔ وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ کس کا ہے؟ کسی مسلمان کا نہیں ہے۔ ٹھکانہ کہتے ہیں جہاں آدمی مستقل رہے، تو ان کا ٹھکانہ کافروں کا ٹھکانہ ہے جہنم، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ چاہے مسلمان تھوڑی دیر کے لیے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں جائے، لیکن وہ ٹھکانہ نہیں ہے اس کا کہ ہمیشہ رہے۔ وہ تو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لائق بنانے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلمان ہے بے نمازی ہے، مسلمان ہے چغلی کرتا ہے، مسلمان ہے وہ رشتے کاٹتا ہے، مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کو اس نے ناحق قتل کر دیا، دھوکے سے قتل کر دیا، جان بوجھ کے نہیں، دھوکے سے۔ مسلمان ہے مگر جان بوجھ کے قتل کر دیا اس نے مسلمان کو۔ دنیا میں تو اس کی سزا قصاص ہے، مگر آخرت میں کیا ہے؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے۔ کتنی دیر رہے گا وہ جہنم میں؟ خالدن فیہا، خالدین کے معنی آتے ہمیشہ رہے گا، مگر چونکہ وہ مومن ہے اس لیے ہمیشہ نہیں رہے گا۔
پھر خالدن کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو ہر جگہ خالدن کا مطلب ہمیشہ، یہاں خالدن کے معنی ہمیشہ کے نہیں ہیں، یا ہمیشہ اس کے معنی ہے دیر تک رہے گا، اور لوگوں کے مقابلے میں دیر تک رہے گا۔ بہت سے لوگ جائیں گے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں، مگر قتل مومن اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور تھوڑی دیر میں بہت دیر تک رہے گا، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن ہے۔ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ کسی ولی کو قتل کر دے اور سزا کا مستحق ہے لیکن کافر، لیکن نبی کو اگر قتل کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، اب ان کی حرکتیں جن کی وجہ سے سختی کرنے کا حکم دیا گیا، ان میں سے ایک حرکت کا ذکر ہے کیا؟ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، قسم کھا کر کہتے ہیں ما قالوا، انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفریہ بات کہی ہے، اللہ کرا کہی ہے، اور وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہی۔ یہ کام مسلمان کا نہیں ہے، منافقوں کا ہے۔ کفریہ بات مسلمان کیوں کہے گا اپنی زبان سے؟ کفریہ بات بھی کہتے ہیں، اور جب اطلاع ہو جاتی ہے اور جب پوچھا جاتا تم نے یہ کہا تو فوراً مکر جاتے ہیں، اور قسم کھا کے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے نہیں کہا۔ اللہ کہتا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام کے بعد۔ اسلام کے بعد کا مطلب وہ تو پہلے سے کافر تھے، دل میں ان کے کفر تو ہمیشہ رہا، کا زبان سے جو اسلام کا اظہار کر رہے تھے، اس زبانی اظہار کے بعد پھر کھلم کھلا کفریہ کلمہ کہہ دیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جب منافقین تاکید کے باوجود غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اور صحابہ کا امتحان تھا، صحابہ گئے، تو تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تقریر کی، اور اس تقریر میں منافقین کی مذمت، برائی، ان کی بری عادتیں، ان کے برے طریقے، ان کی سزا سب بیان کی۔ تو ایک آدمی جو منافق موجود تھا اس کا نام تھا جلاس۔ کیا نام تھا؟ جلاس، جیم سے، جلاس۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اگر یہ سچی ہے، اگر کا مطلب کیا ہوا؟ حضور کو جھوٹی بات کہیں گے؟ اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ پھر گدھے سے زیادہ برے ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو ہم لوگ گدھے سے زیادہ برے، شر من حمیر الحمیر، گدھے سے زیادہ برے۔ تو ایک صحابی نے، ان کا نام تھا عامر ابن قیس، انہوں نے سن لی اس کی بات، کہنے لگے اللہ واللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق وانت شر من الحمیر، خدا کی قسم اللہ کے نبی تو کیا؟ خدا کی قسم اللہ کے نبی تو دیکھا آپ نے؟ اللہ کے نبی تو سچے ہیں، سب نے کہہ دیا تو تم نے بھی کہہ دیا، ورنہ یہیں پہ رک گئے اللہ کے نبی تو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کیسے سنتے ہیں۔ کیا کہا؟ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، اللہ کی قسم نبی تو سچے ہیں، وانتم شر من الحمار، اور تم لوگ گدھے سے برے ہو۔ وہ فوراً منہ کے اوپر ان کہہ دیا،
اور کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بات بتاؤں گا۔ اب انہوں نے آ کر کے جب واپس آیا مدینہ طیبہ تو ان صحابی نے عامر ابن قیس نے جو کم عمر تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ جلاس جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر یہ سچی ہیں تو ہم لوگ پھر گدھے سے گئے گزرے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہاں تم گدھے سے گزرے ہو اور اللہ کے نبی سچے ہیں۔ تو آپ نے بلوایا جلاس کو، ہاں بھائی تم نے یہ کہا تھا؟ اس نے کہا نہیں ہم نے تو کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے نہیں کہا۔ آپ نے کہا قسم کھاؤ ممبر کے پاس، قسم کھاؤ مسجد نبوی کے ممبر کے پاس۔ تو ظاہر ہے جو جھوٹ بولنا جس کی عادت ہو، کفر جس کے دل میں بھرا ہو، اس کو قسم کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس نے کھٹ سے قسم کھا لی، میں نے تو کہا نہیں۔ اب حضرت عامر ابن قیس سے آپ نے کہا تم بھی قسم کھاؤ، تو انہوں نے قسم کھائی اور کہا کہ اس شخص نے یہ کلمہ کفر زبان سے کہا تھا، اللہ کی قسم۔ اور پھر دعا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ سچائی کو اپنے نبی پر وحی نازل کر کے ظاہر کر دیجئے، روشن کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بھی آمین کہا اور جو صحابہ موجود تھے ان سب نے آمین کہا۔ ابھی وہاں سے ہٹنے نہیں پائے تھے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور واقعی انہوں نے کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے۔ تو جب یہ وحی نازل ہو گئی تو جو جلاس صاحب تھے انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول یہ صاحب سچے ہیں اور میں جھوٹا ہوں، میں نے کہا تھا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، قصور مجھ سے ہوا ہے، مگر میں توبہ کرتا ہوں، میں سچا ایمان لاتا ہوں، آئندہ کبھی میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، وعدہ خلافی بھی نہیں کروں گا اور منافقوں والے کام بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے توبہ کر لی اور ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ بعد میں ان کا حال اچھا ہو گیا اور اچھا ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے مسلمان ہونے کے بعد، یعنی مسلمان تو کبھی تھے نہیں، کفر تو اندر ہمیشہ یہ بھرے رہے لیکن چھپاتے تھے۔ جب کفر کا کلمہ زبان سے کہہ دیا تو اصلیت ظاہر بھی کر دی، اور کفر کیا انہوں نے اپنے اسلام کے اظہار کے بعد۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایسی چیز کا ارادہ کیا جس میں وہ کامیاب بولو ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ہاں بھائی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اچھا، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ انداز بیان قرآن کا یہ بتا رہا ہے کوئی واقعہ ہوا تھا، اللہ کرے انہوں نے ارادہ کیا تھا اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کوئی خاص واقعہ ہے اس کا۔ کاہے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے ارادہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ جب آپ تشریف لے گئے غزوہ تبوک میں، جب واپس ہونے لگے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ میدان سے نکلو، اور یہ جو گھاٹی ہے اس میں سے میں چلا جاؤں گا، تم لوگ ادھر سے آؤ، ہم ادھر سے جا رہے ہیں۔ تو 12 منافقین اس گھاٹی میں پہلے پہنچ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے، اور وہ اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے تاکہ پہچانے نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت حذیفہ اور حضرت عمار تھے،
وہ آپ کی اونٹنی کو آگے سے کھینچ رہے تھے، وہ پیچھے سے ہکا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو حضرت عمار نے، حضرت حذیفہ نے ان کی سواریوں کے منہ پہ اتنا مارا کہ وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے پوچھا جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ کہا حضور وہ تو چہرہ چھپائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ سب کے سب منافق ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کے نام بھی بتا دیے۔ کس کو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو صرف، اور کہا یہ نام کسی صحابی کو نہ بتا۔ اچھا، کسی صحابی کو نہ بتانا۔ یہ راز تھا جو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو بتایا، اس لیے حضرت حذیفہ کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی۔ وہ جانتے تھے منافق کون کون ہیں، کن کن لوگوں نے قتل کا آپ کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی لیے کبھی کبھی پوچھتے تھے حضرت حذیفہ سے، انہوں نے پوچھا حذیفہ ان میں میرا نام تو نہیں حضور نے جو نام بتائے تمہیں؟ کہتے امیر المومن نہیں، آپ کا نام نہیں۔ کہا اچھا میرے جو حاکم ہیں، گورنر ہیں، عمال ہیں جو میں نے منتخب کیے ہیں مختلف علاقوں، ان میں تو نہیں ہے کوئی؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا ایک آدمی ہے، اتنے حاکم، اتنے افسر، اتنے گورنر، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، اس میں صرف ایک ہے، نام بتائیں گے نہیں، راز ہے حضور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست دیکھیے کہ حضرت عمر نے اسی کو معزول کر دیا جو حضرت حذیفہ کے دماغ میں تھا۔ اور فاروق اعظم آئے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، فرماتے تھے دیکھو حذیفہ ہے نہیں، حذیفہ نام تو بتائیں گے نہیں، مگر جنازے کی منافق کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ آگے آیت آ رہی ہے ان کی نماز نہ پڑھیے، تو ہیں یا نہیں؟ اگر پتہ چلا ہیں تو نماز پڑھاتے تھے، نہیں ہیں تو نماز نہیں پڑھاتے۔ اللہ فرماتا ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہیں لگی، اور یہ ارادہ جو انہوں نے کیا نبی کو قتل کرنے کا، آخر اللہ کے نبی نے ان کا کیا نقصان کیا تھا؟ نبی سے کسی کو نقصان پہنچا ہے؟ نبی تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، کل عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا پھر نبی کو قتل کرنے کا ان ظالموں نے ارادہ کیوں کیا؟ یہ کس چیز کا بدلہ تھا؟ بدلہ کس چیز کا تھا؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ وَإِذَا أَحْسَنْتَ إِلَى الْكَرِيمِ تعبدا، کسی شریف آدمی پہ اگر آپ احسان کریں گے تو اس کو اپنا غلام بنا لیں گے آپ، وہ آپ کا اتنا احترام کرے گا، اتنی عزت کرے گا، اتنا کہنا مانے گا جیسے غلام اپنے آقا کا مانتا۔ وَإِنْ أَحْسَنْتَ إِلَى اللَّئِيمِ تَمَرَّدًا، اور کسی کمینے آدمی پر اگر تم احسان کرو گے تو احسان کے نتیجے میں وہ فرما بردار نہیں ہوگا، بلکہ اس کی سرکشی اور کمینہ پن تھوڑا سا اور گھٹ جائے گا، بڑھ جائے گا، کرے ظاہر ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا۔ تو یہ منافق ایسے ہی تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کاہے کا صلہ میرے نبی کو دیا؟ سنیے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ بدلہ نہیں دیا مگر اس بات کا بدلہ دیا کہ بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا، ان کو مالدار بنا دیا ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، فضل سے۔ فقیر تھے مالدار ہو گئے، مقروض تھے قرض ادا ہو گئے، گھروں میں فاقے ہو رہے تھے
گھروں میں چولہے جلنے لگے نبی کے فضل سے اور اللہ کے فضل سے اور نبی کی برکت سے، تو اس احسان کا بدلہ نبی کو قتل کرنا ہے۔ مگر ان ظالموں کے نزدیک یہ احسان نہیں، گویا کہ عیب تھا، حالانکہ یہ عیب ہے۔ ارے کسی کی مدد کرنا یہ عیب ہے؟ تو احسان ہے، یہ تو بہت بڑا انعام، بڑی خوبی ہے۔ مگر کبھی کبھی پاگل لوگ احسان کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ عیب۔ کوئی احسان کرتا ہے وہ اس کو برائی سمجھتے ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں وہ؟ پاگل، احمق، جن کی آنکھوں میں عیب ہے، نفرت ہے، نفرت کے جالے ہیں۔ نفرت کا چشمہ اگر لگا ہوا ہے آپ کے تو کیا ہوگا؟ کیا دکھائی دے گا اس سے؟ خوبی نہیں دکھائی دے گی آپ کو، خوبیوں میں بھی عیب نظر آئے گی۔ ایک ہوتا محبت کا چشمہ اور ایک ہوتا نفرت کا چشمہ۔ نفرت کے چشمے سے کیا نظر آتا ہے؟ برائیاں ہی برائیاں، عیب ہی عیب، کمال بھی عیب نظر آئے گا۔ اور محبت کا چشمہ ہو تو کمیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ جب چشمہ کلر والا آپ پہنے، لال کلر کا یا پیلے کلر کے شیشے ہوں تو اس میں دنیا کی ہر چیز کالی نظر آتی ہے نا؟ ہنس رہے ہیں، بتا نہیں رہے، کیسی نظر آئے گی؟ لال اگر کلر ہے ہر چیز لال ہے، پیلا کلر ہے ہر چیز پیلی نظر آئے گی، حالانکہ ہے نہیں ہر چیز پیلی۔ تو یہ نفرت کی آنکھیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ عیب کو ہنر سمجھتے ہیں اور ہنر کو عیب سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، اور یہی نہیں، تعصب کا چشمہ، تعصب کا چشمہ آج کل سب لوگ لگائے ہوئے ہیں، بہت لوگ لگائے ہوئے ہیں۔ ان کو اسلام کے کمالات نہیں نظر آتے بلکہ عیب نظر آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کو بری کیا چیز لگی ہے؟ کھیت نہیں کاٹا کسی نے، جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا ہے، پھر کیوں خفا ہیں؟ خفا اس بات پر ہیں کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول پر ایمان لے۔ تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا عیب ہے کیا؟ ہے؟ وہی بات ہے، تعصب، اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے بدلہ نہیں دیا ہے نبی کو جو نبی کے قتل کا ارادہ کیا، مگر کاہے کا بدلہ ہے کہ ان کو بے نیاز کر دیا، ان کو غنی کر دیا، ان کو مالدار بنا دیا اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ جب آپ مدینہ طیبہ آئے تو مدینے میں بڑی غربت تھی اور یہودی لوگ وہاں بھی رہتے تھے۔ یہودی ہمیشہ سے مالدار رہے، دولت کے پجاری، اور کیا کراتے رہے ہمیشہ جو آج یہودی کر رہے ہیں۔ آج یہودی کیا کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ اسلحوں کے بیچنے والے دنیا میں یہودی ہیں۔ امریکہ نے بھی کیا خریدا تھا؟ آئرن ڈوم خریدے۔ کس سے خریدے تھے؟ اسرائیل سے خریدے تھے۔ تو ایسے مدینے میں بھی یہودی اسلحے بیچتے تھے، اور بکیں گے کیسے؟ بکیں گے کیسے؟ جب لوگوں میں آپس میں امن و امان ہوگا، محبت ہوگی، تب تو بکیں گے نہیں۔ لہذا پہلے وہ لڑائی کراتے تھے، اس کو اونچا کر دیا اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف، چھڑ گئی لڑائی۔ اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اسلحے بیچ رہے، مالدار ہو گئے اسی سے۔ قرض دیتے تھے یہودی، اور قرض پہ قرض، قرض پہ قرض، قرض میں ڈوبے ہوئے تھے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو آنے کے بعد یہودیوں کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ اب یہودیوں کے منصوبے جب خاک میں مل جائیں گے تو یہودی کیا کریں گے؟ آپ سے محبت کریں گے؟ وہ تو پہلے سے نفرت کرتے تھے، اور کریلا اور نیم ڈڑا۔
اب صاحب جو لڑائی وہ کراتے تھے جن میں 100 سال تک لڑائی ہوتی رہی، اللہ کے نبی نے ان سب کو آپس میں جوڑ دیا، محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے پہ جان دینے لگے، تو ساری اسلحے کی فیکٹریاں ان کی بند ہو گئیں۔ اب جب بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی؟ تو یہ تھا معاملہ، یہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دیں، ان کی غربت ختم ہو گئی، ان کے قرضے ادا ہو گئے، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں گئے، مال غنیمت میں حصہ ملا، اس لیے بظاہر کلمہ پڑھتے تھے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ جب دولت ان کو مل گئی منافقین کو، تو اس کے نتیجے میں ان کو کیا؟ بجائے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرنے کے، ان ظالموں نے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ہے ذکر کر رہا ہے خدا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے بدلہ نہیں دیا مگر اس بات کا کہ ان کو غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے۔ کس سے؟ اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ فرماتا حرکت تو ان کی بڑی خراب تھی، لیکن ہماری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اللہ کہتا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں گے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ جلاس نے توبہ کر لی۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ روگردانی کریں گے توبہ کرنے سے، اب بھی راز کھل گیا، کفر عیاں ہو گیا، سازش کھل گئی، اگر یہ روگردانی کریں گے توبہ کرنے سے تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، عذاب علیم میں۔ عذاب کسے کہتے ہیں؟ آرام کو۔ پھر تکلیف کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا عذاب علیم، علیم مانے دردناک، عذاب کے معنی خود ہی دردناک، علیم مانے بہت دردناک قسم کا عذاب مبتلا کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے وہاں ظلم نہیں ہے، جیسا جرم ہے ویسی سزا۔ اس کا مطلب ان کا جرم بڑا خطرناک ہے، اس لیے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، دردناک عذاب۔ آخرت میں صرف نہیں، فی الدنیا والآخرت، دنیا میں بھی مبتلا کرے گا، اور آخرت میں۔ دنیا میں کہے کا عذاب؟ ہر وقت ان کو فکر رہتی تھی، کیا جھوٹ بولا ہے کہیں کھل نہ جائے، سازش کی ہے کہیں پتہ نہ چل جائے، ڈرتے تھے یوں تو پتہ نہیں چلے، جھوٹی قسمیں کھا کے مطمئن کر دیں گے، مگر اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ ان لوگوں کو قسم کھا کے دھوکہ دے دیں گے، یہ اہل مروت ہے، تقاضا نہ کریں گے، یہ اللہ کا نام لیں گے تو اس کے بعد یہ ہمارے اوپر بھروسہ کر لیں گے، یہ تو ایمان والے ہیں، تو بھولے ہیں، یہ اپنی طرح دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کو تو فریب دے دیں گے۔ مگر اگر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے ان سب کو بتا دیا تب کیا ہوگا؟ تو یہ ٹینشن ان کو ہر وقت رہتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جس آدمی کو ہر وقت ٹینشن رہے تو یہ کیا ہے؟ آرام کی بات ہے؟ تکلیف، عذاب علیم ہے یہ۔ اور پھر جب راز ان کا ظاہر ہو گیا تو عزت ملے گی، ذلیل ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ ماں آگے بڑھ کے بیٹھ جاؤ نا، یہ کیا طریقے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، جگہ کیوں چھوڑتے ہیں اپنے آگے؟ اب گرمی بھی نہیں ہے مگر فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں بیچارے، اتنے کریم با اخلاق لوگ ہیں کہ بیچارے فرشتے کہاں بیٹھے ہیں؟ ارے فرشتوں کی فکر نہ کرو، وہ ہر جگہ بیٹھ جاتے ہیں، مل کے بیٹھو۔ تو فرمایا عذاباً علیما، جب ظاہر ہو گئے تو قتل بھی ہوئے، قید بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں تو ہے ہی۔
وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو نہیں ہوگا ان کے لیے پوری روئے زمین میں کوئی حامی اور مدد کرنے والا۔ دنیا میں کوئی مدد کرنے والا اللہ کہہ رہا نہیں ہوگا، تو آخرت میں ہوگا کوئی؟ ارے دنیا میں تو پھر بھی لوگ مدد کے لیے آ بھی جاتے ہیں، ظالم کے لوگ مدد کرتے ہیں، ظالم لوگ ظالم کی مدد کرتے ہیں، مگر اس دنیا میں اللہ فرماتا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہیں ملے گا ان کو، اور جب یہاں نہیں ملے گا تو آخرت میں تو مدد کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہتا ہے اور ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ نبی سے عہد کرنا حقیقت میں اللہ سے وعدہ ہے، نبی سے وعدہ کیا تھا، حقیقت میں اللہ سے وعدہ تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے بہت سا مال تو ہم کیا کریں گے؟ لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم خوب خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور خوب نیک کام کریں گے اس پیسے کے ذریعے سے، اور نیکیوں میں ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا بہت سا مال اپنے فضل سے، بَخِلُوا بِهِ، تو انہوں نے اس میں کنجوسی کی اور زکوٰۃ نہیں دی، جو فرض تھی نفلی صدقے تو چھوڑیے، زکوٰۃ نہیں ادا کی، وَتَوَلَّوْا، اور روگردانی کی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور روگردانی کرنا تو ان کی عادت ہے۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ ایک منافق تھے، ان کا نام تھا ثعلبہ ابن حاتب، ثعلبہ ابن حاتب۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ تعالی ہمیں مالدار بنا دے، اللہ ہمیں، بہت سے لوگ وظیفہ اسی لیے پوچھتے ہیں تاکہ دولت میں اضافہ ہو جائے۔ حضور دعا کر دیجئے اللہ ہمیں مالدار بنا۔ آپ نے فرمایا سنو، تھوڑے پر شکر ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ دولت پر شکر نہ ادا کرنے سے۔ زیادہ دولت ہو شکر نہ ادا کر پائیں، یہ وبال ہے دولت۔ وہ تھوڑی دولت جس پہ شکر ادا کیا جائے وہ کیا ہے؟ وہ بہتر ہے۔ یہ چلے گئے، مگر جو بات دل میں لگی ہوتی ہے آدمی کہتا ہے اس وقت تو ٹال دیا ہے، چلو پھر کسی موقع پہ پھر آئے۔ حضور دعا کر دیجئے اللہ ہمیں خوب دولت مند بنا دے، غنی بنا دے ہمیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ نہیں ہے کیا؟ میری زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں اگر میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ نہیں ہے۔ خیر وہ پھر چلے گئے، مگر وہی بات ہے دل میں لگی ہوئی ہے، مالدار بننا ہے۔ پھر آ گئے، اللہ کے رسول دعا کر دے میں مالدار بن جاؤں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ نے مجھے دولت سے نوازا تو پھر خیر اور خیرات کے کام میں میں خزانے کھول دوں گا۔ کوئی نیک کام ایسا نہیں ہوگا جس میں میں اپنے مال سے حصہ نہ لوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی، اور نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ تو ان کی بکریوں کا کام انہوں نے کیا۔ تھوڑے دن میں اتنی بکریوں میں برکت ہوئی کہ مدینہ طیبہ میں جہاں ان کا گھر تھا اس میں بکریاں پالنے اور رکھنے کی جگہ نہیں رہی۔ تو پھر انہوں نے مدینے سے باہر اپنا فارم بنایا۔ جب مدینے سے باہر چلے گئے
تو وہ ظہر اور عصر کی نماز میں تو آتے تھے مسجد میں، باقی نمازیں وہیں اپنے باڑے میں پڑھ لیتے تھے۔ بکریاں ہیں، ان کو کہتے چھوڑ دیں، ظہر عصر میں آ جاتے تھے۔ پھر اس میں اور برکت ہوئی، مدینے کی جو قریب جگہ تھی وہاں وہ بھی بھر گئی۔ اب یہ مدینہ طیبہ سے بہت دور نکل گئے جا کر کے، کہاں؟ منڈولی، بہت دور۔ جب وہاں پہنچ گئے تو اب وہ ظہر عصر میں بھی نہیں آ پاتے تھے، اب صرف جمعے میں آنے۔ کچھ دنوں کے بعد جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے دعا دے دی، اتنا مال بڑھا، مدینے میں جگہ نہیں۔ پھر دیہات میں گئے ہے، وہاں بھی جگہ نہیں، پھر اس سے آگے گئے، اور یہاں تھے ظہر عصر میں آتے تھے، اب تو جمعے میں آتے تھے، اب وہ بھی چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ کے لیے برائی ہے، برباد ہو گیا ثعلبہ۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، مسلمانوں سے ان کے مال میں زکوٰۃ وصول کیجیے، اور اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کے مال کو پاک کر دیجئے، تطہرہم بہا، اسے پاک کر دیجئے ان کو۔ جب مال زکوٰۃ میں دے دیا جاتا ہے باقی مال پاک ہو جاتا ہے، اور پاک مال سے صحیح خون پیدا ہوتا ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں دی تو مال گندا ہے، اور گندی چیز سے صاف چیز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لہذا گندے خون سے، گندے مال سے گندا خون پیدا ہوگا، ارے ہے یا نہیں؟ شریعت نے اسی لیے رکھی ہے زکوٰۃ، مال کی محبت بڑھنے نہ پائے، اتنی حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے مال کی محبت۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ سمجھ لے ہم بیمار ہیں، ہم بیمار ہیں، مال کی محبت میرے اندر اتنی بڑھ چکی ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے حکم جب نازل ہوئے تو حضور پاک علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا اور ان کو ایک تحریر دی، اتنی بکریاں ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے، اتنے اونٹ ہوں تو اتنی زکوٰۃ ہے، کتنے پہ کتنی زکوٰۃ، اور بھیجا آپ نے ثعلبہ کے پاس، اور ایک اور تھے قبیلے بنو سلیم کے آدمی، ان کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں آدمی جب ثعلبہ کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے زکوٰۃ ادا کرو، تحریر دکھائی، اتنے پہ اتنا واجب ہوتا ہے۔ تو ثعلبہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ زکوٰۃ تھوڑی، یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے، کیا یہ تو ٹیکس لگ رہا ہے، جزیہ جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا، کاہے کے لیے؟ تم ہمارے ملک میں رہ رہے ہو، تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس کے بدلے میں جو پیسہ لیا جاتا ہے غیر مسلم اقلیتوں سے اس کا نام جزیہ ہے۔ کہنا یہ تو جزیہ ہے سراسر۔ اچھا ایسا ہے کہ جاؤ اور لوگوں سے وصول کر کے آؤ، پھر آنا، پھر بتانا۔ خیر وہ گئے، آگے بڑھ گئے۔ جو سلیمی شخص تھے جب ان کے وہاں پہنچے اور کہا اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اتنی زکوٰۃ تمہارے مال میں اس حساب سے واجب ہوتی ہے، تو انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کے موٹے موٹے جانور تیار پیش کیے زکوٰۃ میں۔ تو جو دونوں وصول کرنے والے تھے انہوں نے کہا یہ زکوٰۃ میں آپ کی یہ جانور واجب نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہم سے منع کیا ہے کسی کی زکوٰۃ لینے جانا تو چھانٹ چھانٹ کے اعلیٰ مال نہ لینا۔ اگر چھانٹ چھانٹ کے تم اعلیٰ مال لوگے تو وہ کہے گا تو کچھ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا بھیجا ہوا آدمی ہے،
لیکن دل سے اس کے کیا نکلے گی؟ بد دعا۔ کیا؟ دل سے کدورت ہوگی، وہ کہے گا کچھ نہیں لیکن بد دعا کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ فَإِنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ لَيْسَ بِحِجَابٍ او كما قال علیہ السلام۔ فرما اس کی بد دعا کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ، کوئی روکنے والی چیز نہیں ہوتی۔ حضور نے منع کیا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا حضور نے منع کیا ہے اپنی مرضی سے چھانٹنے سے، یہ میں خود اپنی رضامندی اور خوش دلی سے اللہ کے راستے میں اچھی چیز دینا چاہیے، اس لیے میں خوشی سے دے رہا ہوں خود سے۔ اب وہ یہ جانور لے کر کے چلے، اب اس نے کہا تھا واپسی میں آنا، ثعلبہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا وہ کاغذ دکھائیے، دکھایا، کہ لے تو جزیہ ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ اچھا جاؤ پھر غور کریں گے، جواب دیں گے، اور کچھ نہیں دیا۔ حضور کی دعا سے مالدار ہوا، پکا وعدہ کیا تھا اگر مل جائے گا تو نیک کاموں میں خوب خرچ کریں گے، وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولا، بخل کیا۔ جب وہ دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس سے پہلے وہ رودات بیان کرتے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ۔ ثعلبہ کے لیے برائی ہے، ثعلبہ کے لیے برائی، برباد ہو گیا ثعلبہ۔ پھر اس کے بعد ان دونوں صحابی نے رودات بتائی کہ پتہ ہے تمہیں، وہ گیا تھا اور اس نے تو اسے جزیہ بتایا، دوبارہ بلایا، پھر جزیہ کہا، اور پھر کام بعد میں سوچ کے دیں گے۔ اس موقع پر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی جو میں نے ابھی پڑھی۔ اس مجلس میں ثعلبہ کے رشتہ دار بھی کچھ تھے، انہوں نے جب یہ آیتیں سنی اور نبی کی زبان سے سنا برباد ہو گیا، تو جلدی سے ثعلبہ کو جا کے بتایا، ارے میاں پتہ ہے غضب ہو گیا، تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو بڑی بدنامی کی بات ہے۔ تو ثعلبہ جو ہے کچھ مال وال لے کر کے حضور کے پاس آئے کہ یہ قبول کر لیجئے زکوٰۃ میں۔ آپ نے فرمایا تمہارا مال قبول کرنے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ حضور نے قبول نہیں کیا۔ اب یہ اس سے بڑی بدنامی تھی، ذلت کا داغ تھا، ذلت کا دھبہ تھا، مگر اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ صدیق اکبر خلیفہ ہو گئے۔ اب صدیق اکبر کے زمانے میں صدیق اکبر کے بعد وہ مال لے کے آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس مال کو اللہ کے نبی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ جو نبی کی سیرت ہے وہی صحابہ کی سیرت ہے۔ صدیق اکبر کی وفات ہو گئی، کون خلیفہ بنا؟ تو اتنی دیر میں کیوں بولے؟ کون خلیفہ بنا؟ حضرت فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کے زمانے میں مال لے کر کے اب سے وہ بدنامی کا داغ دھل جائے، مگر یہاں تو ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، وہ تو سب کا حال یہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب تیری زکوٰۃ کو نبی نے قبول نہیں کیا، ابو بکر نے قبول نہیں کیا، عمر کیسے قبول کر سکتا؟ لے جاؤ۔ تو ذلت پہ ذلت ہو رہی ہے، عذاب ہے نہیں ہے، دنیا کا عذاب۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم کی بھی شہادت ہو گئی، 2 سال صدیق اکبر کے، 10 سال فاروق اعظم کے، اس کے بعد 12 سال حضرت عثمان کے۔ عثمان غنی کی حکومت میں پھر لے کے آئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا جب نبی نے قبول نہیں کیا، ابو بکر عمر نے قبول نہیں کیا، میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ لے جاؤ۔
اسی زمانے میں ثعلبہ مر گیا، انہی کی خلافت کے زمانے میں۔ اس سلسلے میں یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا اپنے فضل و کرم سے بہت سا مال، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو تھوڑا سا نہیں، ہم خوب صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے، نیکیوں پہ نیکیاں، نیکیوں پہ نیکیاں۔ اس لیے غریب آدمی کیا کر سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، اور حج کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، مگر غلام خرید کے صدقہ آزاد نہیں کر سکتا۔ مسجد بنوا سکتا ہے؟ نہیں بنوا سکتا ہے۔ کسی بیوہ کی مدد، یتیم کی مدد، کسی قیدی کو چھڑانا، مجاہدین کے لیے اسلحے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، نیک کام بہت سے جو پیسے سے ہو سکتے ہیں، غریب آدمی کر سکتے ہیں۔ یتیموں کے لیے، مالداروں کے لیے اللہ نے موقع دیے ہیں۔ اس میں جو آدمی کر ڈالے وہ پاس ہو گیا، جو نہ کر سکے وہ مال ہوتے ہوئے ناکام و فیل ہو گئے۔ تو کیا کہا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم بہت نیک بن جائیں گے۔ اعمال کے ذریعے تو نیکی کریں گے، صدقے کے ذریعے سے بھی نیکی۔ اور صحابہ کو اس کی فکر بہت تھی کہ ہم سے نیکی میں کوئی آگے نہ بڑھے، ہم سب سے آگے ہو جائے۔ تو جو غریب صحابہ تھے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہی عرض کیا، ہے اللہ کا رسول، ہمارے مالدار بھائی تو خوب نیکیاں کما رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور حج بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ صدقے بھی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ غریب ہیں، ہم لوگ تو یہ نیکی کما نہیں پاتے۔ آپ نے کہا دل تھوڑا نہ کرو، اور تم نماز کے بعد فجر کی اور عصر کی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تو فرمایا کہ تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تمہارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، وہی ہو سکتا ہے جو یہ کلمات پڑھے۔ اب وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ پیچھے نہیں رہیں گے مالداروں سے، غریب ہیں تو کیا ہوا؟ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو مالدار صحابہ نے دیکھا، ارے یہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ پڑھتے ہیں لوگ، وہاں تو سبھی کو نیکی کی ضرورت تھی، ہم لوگوں کی طرح نہیں، جا کے مسجد میں جو ہوتے ہیں سفارہ تو غریب ہیں، اور زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارہ تو غریب، اور پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، اور غافل ہیں امراء نشے دولت میں ہم سے، قائم ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ تو وہ تو صحابہ تھے، وہ تو سب ایک جیسے تھے، بھائی ان کو نیکی ہمیں بھی نیکیوں کو دو۔ انہوں نے کہا تم لوگ کیا پڑھتے ہو بھائی؟ کہ حضور نے یہ تسبیح بتائی ہے، انہوں نے کہا تمہیں کو دو، ہمیں خود ضرورت ہے، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ تسبیح جب انہوں نے پڑھنا شروع کی تو پھر بھاگے ہوئے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی، وہ تو ان لوگوں نے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے نواز دے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہی ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم خوب صدقہ کریں گے اور ہم ہو جائیں گے بہت نیک لوگوں میں سے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے دیا اپنے فضل و کرم سے تو انہوں نے اس میں بخل کیا، کنجوسی کی، ہاتھ بند کر لیے، مٹھیاں بند کر لیں۔ وَتَوَلَّوْا، اور اپنے عہد سے پھر گئے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے کے عادی ہو گئے، پھر جانے کے عادی ہو گئے۔ جب انہوں نے عہد توڑ دیا تو اللہ نے اس کا صلہ ان کو کیا دیا؟ سزا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو، منافقت کو پکا کر دیا۔ پہلے چانسز تھے کاہے کے؟ توبہ کر کے نیک بن جانے کے،
مگر جب انہوں نے یہ جرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کو، منافقت کو اور پکا کر دیا۔ کب تک کے لیے؟ الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی مر جائیں گے مگر منافقت سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیا حرکت کی تھی انہوں نے؟ اللہ فرماتا بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے خلاف کیا، ایک جرم۔ دوسرا جرم وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، اور جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا یہ دونوں ایمان والوں کی عادت نہیں ہے، کس کی؟ منافقوں کی علامت ہے۔ آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 علامت۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، وعدہ پورا نہ کرے مخالفت کا خلاف کرے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس لیے کیا کیا؟ ان کے دلوں میں منافقت کو پکا کر دیا۔ اللہ فرماتا کتنے بڑے احمق ہیں یہ منافق کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کو نہیں دے سکتے؟ اللہ نیت کی خرابی سے واقف ہے، دل میں چھپے ہوئے ارادوں سے واقف ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے راز کو جانتا ہے؟ ونجواہم، اور ان کی کانا پھوسی کو بھی۔ کانا پھوسی جانتے ہو؟ ہیں چپ کے باتیں کرنا کان میں، اس کو بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا، اس کو نہیں جانے گا؟ اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ آدمی بہت بڑا احمق ہے۔ وہ سمجھ رہا مسلمانوں کو ہم نے دھوکہ دے دیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ کہاں کامیاب ہو سکتا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ ایسے لوگ تھے ان کو کیا برائیاں، اپنی برائیاں اچھی نظر آتی تھیں اور دوسرے لوگوں کی اچھائیاں بھی بری معلوم ہوتی تھی۔ ایسے کل بھی لوگ تھے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ جتنے رافضی ہیں ان رافضیوں کو صحابہ کے کمالات عیب نظر آتے ہیں اور اپنی بدعتیں اور خرافات عبادت معلوم ہوتی۔ کہتے ہیں ہم ہی جائیں گے جنت میں۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، جنت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ظالم عہد کرتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو خوب صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اور وہ مخلص صحابہ یہ صدقہ کریں گے وعدہ کرتے تھے، اور جب اللہ دولت دے دیتا تھا تو صدقہ نہیں کرتے تھے۔ اور وہ مخلص صحابہ جو جان لٹاتے رہے، مال لٹاتے رہے، خون مانگا تو خون دیتے رہے، اور جان مانگی تو جان دیتے رہے، اور آج بھی ان کے وارث دے رہے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین میں کتنا خون بہہ چکا، کتنے لوگ شہادت کا جام نوش کر چکے، 50,000 کے قریب، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ مخلص صحابہ کیا کرتے تھے؟ دولت کے خزانے انہوں نے انڈیل دیے جو کچھ ان کے پاس تھا۔ تو منافق کیا کرتے تھے؟ یہ تو بڑا کمال تھا، اللہ نے کہا مانگا پیسہ تو دے دیا نکال کر کے، مگر یہ ظالم ان صدقہ کرنے والوں پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ کیسے اعتراض کرتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کی ترغیب دی اور صدقے کے کرنے کی صحابہ کو شوق دلایا، فضائل بیان کیے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ مالدار صحابی تھے، یہ 4,000 دینار لے کر کے آئے اور کہنے اے اللہ کے رسول 8,000 میرے پاس تھے،
4,000 میں نے گھر والوں کے لیے رکھے اور یہ 4,000 اللہ کے راستے میں قبول کر لیجئے۔ تو آپ نے فرما بارک اللہ فیما امسکت و بارک اللہ فیما آتیت، جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور جو تم گھر والوں کے لیے رکھ کے آئے ہو اللہ اس میں بھی۔ نبی کی دعا، منافق کو دی بد دعا تو قبول، صحابی کو دعا دی تو قبول۔ اب حضور نے جو دعا دی تو عبد الرحمن ابن عوف کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ اگر آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ساتھ وہ بیوی بھی ہو اور اولاد بھی ہو تو بیوی کا وراثت میں جو حصہ ہوتا ہے وہ کون سا حصہ ہوتا ہے؟ 8واں حصہ ہوتا ہے، 8واں حصہ۔ تو ان کی بیوی کو جو وراثت پہ پیسہ ملا 80,000 روپے ایک بیوی کے حصے میں آیا، اتنی برکت خدا نے دی، حضور نے دعا دی دوسرے صحابی تھے، ان کا نام ہے عاصم ابن عدی، وہ 100 وسق کھجوریں لے کر کے آئے، وہ بھی 4,000 درہم کی ہوں گی، آپ نے ان کو بھی دعا دے دی۔ منافقین نے دیکھا، کہنے یہ سب ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، اتنا پیسہ جو لے کے آ رہے ہیں، وہ 4,000 دینار دے رہے ہیں، یہ 4,000 وسق کھجوریں دے رہے ہیں، سب نام نمود کے لیے ہے۔ کس پہ کہہ رہے ہیں؟ مخلص صحابہ ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کے بارے میں خدا کہتا ہے یہ خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور کچھ ان کا مقصود نہیں ہے، مگر ان پہ اعتراض کرے ریاکاری کے لیے۔ ایک صحابی غریب تھے، وہ آئے، ان کا نام تھا ابو عقیل، کہا اللہ کے رسول آپ نے صدقے کا اعلان کیا، صدقہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے دن بھر مزدوری کی ہے اور مجھے 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا میں نے گھر پہ رکھی بچوں کے لیے اور 1 سا میں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے ان کو قبول کیا اور آپ نے کہا یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے لوگوں کے پیسے کا اور دوسری چیزوں کا، اس ڈھیر کے اوپر کھجوریں پھیلا دو، یہ بڑی مبارک ہیں۔ منافقین نے کیا کہا؟ کہنے اللہ کو ان کی 1 سا کھجور کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیے، اللہ کے راستے میں ان کو کچھ جڑا ہی نہیں، 1 سا کھجور سے بنے گا کیا؟ یہ انگلی کرنا کے شہیدوں میں نام لکھانے آئے۔ تو جو مالدار صحابہ تھے جنہوں نے دل کھول کر کے خرچ کیا وہ بھی ان کے اعتراض سے نہیں بچے، جو غریب صحابہ تھے جنہوں نے بیچاروں نے رات بھر مزدوری کی ہے اس کے بعد لا کے صدقہ کیا ہے، وہ بھی ان کی زبان سے نہیں بچ سکے، مذاق اڑایا ان کا۔ اللہ نے اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کی، کیا کہا؟ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نفلی صدقہ دینے والے ایمان والوں پر، نفلی صدقہ کرنے والے ایمان والوں پر، ان کے صدقات کے بارے میں جو اعتراض کرتے ہیں، کم لایا تو مذاق اڑا رہے، زیادہ لایا تو اسے ریاکار کہہ دیا۔ اللہ فرماتا والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں جو نہیں پاتے ہیں مگر اپنی محنت اور مزدوری، یعنی غریبوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، صرف مزدوری، روز کنواں کھودنا، روز پانی پینا، ساری رات محنت کی، مزدوری کی اور جو کچھ ملا وہ بھی پیش کر دیا۔ وہ ایسے معصوم اور ایسے نیک و باخدا اور پاکیزہ بندے بھی ان کی گندی زبانوں سے بچ نہیں سکے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے ہیں مگر اپنی محنت کا کمایا ہوا وہ بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، یہ ظالم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ جیسا عمل ویسے ہی جزا، جو کیا ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ دنیا میں یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ اللہ کے مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے اللہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے مذاق اڑانے کی
ان کو سزا دے گا. یہ مطلب ہے اللہ کا مذاق. اس سے کیا پتہ چلا؟ صحابہ کے ساتھ جو کیا اللہ نے پلٹ کر کے وہی کہا. جو صحابہ کو جنہوں نے بے وقوف کہا اللہ نے ان کو بے وقوف کہا. قرآن میں ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں. پتہ چلا صحابہ کو جو کہا جائے تو کہنے والا ہی اس کا حقدار ہے. اگر کوئی منافق کہے تو صحابہ کو منافق کہنے والا منافق ہے. کافر کہے کافر ہے. بے وقوف کہے بے وقوف ہے. ریاکار کہے ریاکار ہے. دھوکے باز کہے دھوکے باز ہے. اللہ فرماتا یہ مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. ان کی یہ حرکتیں اللہ کے محبوب کی شان میں کلمہ کفر اور اللہ کے محبوب کے سچے فدائی جانثاروں کے بارے میں یہ ان کی گستاخیاں. اللہ فرماتا سنو ان کا جرم کتنا بڑا ہے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں, ان تستغفر لہم 70 مرہ, اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں, ان کا جرم اتنا بڑا ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اللہ ان کو معاف نہیں کرے. حالانکہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ نبی اگر مغفرت کی دعا کر دیں تو پھر اس کی مغفرت ہو ہی جاتی ہے. قرآن میں ذکر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اللہ کہتا اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کیے آپ کے پاس آتے, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو اللہ کو وہ پاتے توبہ کو قبول کرنے والا رحم فرمانے والا, یعنی اللہ ان کی مغفرت کر دیتا. حضرت علی کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی تدفین ہو گئی تو ایک دیہات کا آدمی آیا, اس کو پتہ چلا حضور کا انتقال بھی ہو گیا تدفین بھی ہو گئی, تو قبر پہ آیا وہ آپ کی, اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول, اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر لوگ گناہ کرتے اور اس کے بعد آپ کے پاس آتے اور خود بھی توبہ کرتے اور نبی بھی ان کے لیے کیا کر دیتے, ارے بولتے کیوں نہیں, کیا کر دیتے, تم بتاؤ کیا کر دیتے, کاہے کی, مالدار ہونے کی, کاہے کی, گھڑی دیکھی ہے آپ نے اس لیے آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں, کیا کر دیتے, مغفرت. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی, وہ خود بھی کرتے اور نبی بھی مغفرت کی دعا کرتے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. اس نے یہ کہا آپ نے اللہ, اے اللہ نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہوئے, میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں خود بھی توبہ کر رہا ہوں اور آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے. روایت میں آتا ہے کہ قبر سے آواز آئی تیرے گناہ بخش دیے گئے وفات کے بعد. اور یہاں زندگی کا مسئلہ اللہ خود ڈائریکٹ نبی سے کہہ رہا ہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے نہ کریں اور چاہے 70 مرتبہ کریں, اللہ ان کو نہیں بخشے گا. اس کا مطلب یہ مجرم بہت کم درجے کے ہیں, ان سے بڑا مجرم کوئی دنیا میں نہ ہوگا. محروم القسمت, جن کی قسمت پھوٹ گئی. اتنے خبیث لوگ ہیں یہ. اللہ کو کتنا غصہ آیا, انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا, انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا. اسی کی جزا تو ہے.
تو وہ منافق تھے. آج جو منافق ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، اور یہ جو کہا 70 مرتبہ، 70 مرتبہ کا مطلب 70 مرتبہ نہیں ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر آپ استغفار کریں پھر بھی معافی. اللہ تعالیٰ فرماتا کیوں آخر؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، ایسا اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو عادی ہو جاتے ہیں نافرمانی کرنے کی، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں صحابہ کو لے کے چلے گئے، مخلص صحابہ گئے. منافق لوگ جھوٹے جھوٹے بہانے بنا کر اجازت لے کے مدینے میں رک گئے. جب رک گئے کوئی بات نہیں، جھوٹ بولا، جھوٹے بہانے کیے. اللہ کہتا اوپر سے یہ لوگ بہت خوش ہوئے، اوپر سے بہت کاہے پہ. ارے ہم نے یہ تھوڑا سا، دیکھیے اتنی سی بات کہہ دی، آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کتنا اچھا کام کیا، کتنی ذہانت والا کام کیا ہے. نہ ہر لگی نہ پھٹکری، اور رنگ زبردست دنگا. گئے بھی نہیں، دیکھے حضور ناراض بھی نہیں ہوئے ہم سے، ہم نے بہانہ بنا دیا، آپ نے اجازت دے دی. اپنی اس چالاکی پر خوش ہو رہے. اللہ ذکر کر رہا ہے، حالانکہ اگر ان میں ایمان ہوتا تو یہ نہ جانے پر خوش نہیں ہوتے بلکہ افسوس کرتے. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، فرمائے خوش ہوتے ہیں پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے ناگوار سمجھا، بوجھ سمجھا کہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. منافق آدمی جہاد میں جانے سے کو ناپسند کرتا ہے، مومن نہیں کرتا. اور یہی نہیں، خود نہیں گئے، جو ان کے بھائی جا رہے تھے ان کو بھی جانے سے روکا. اور کیا کہا پتہ ہے کیا کہا؟ جب غزوہ تبوک ہوا تھا تو موسم کون سا تھا؟ یہ اے عتیق کون سا موسم تھا؟ جب غزوہ تبوک ہوا تو کون سا موسم تھا؟ محرم. کیا کہہ رہے ہیں؟ موسم کون سا تھا؟ سردی کا تھا. کون سا موسم تھا بھائی؟ سخت گرمی، دور کا سفر، فصلیں پک رہی، فصل والوں کی جیبیں خالی. اللہ کہتا ہے جب وہ لوگ جا رہے تھے تو ان ظالموں نے ان سے کیا کہا؟ کیا کہہ کے روکا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، میاں گرمی میں مت جاؤ. کتنی غضب کی گرمی پڑ رہی ہے بتائیے، ایسی گرمی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گرمی میں مت جاؤ. اللہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، ان سے کہو تو جہنم کی آگ بہت گرم ہے. جہنم میں آگ میں جانے کے لیے تم سائے میں دنیا کی دھوپ سے بچنے کے لیے تم جہنم کی آگ میں جانا پسند کر رہے ہو. یعنی دھوئیں سے آدمی بھاگا اور آگ میں گھس گیا، بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. دنیا کی تھوڑی سی دھوپ سے بچنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ جہنم کی آگ گوارا کر لی. اور جہنم کی آگ کیسی ہے؟ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز. اتنی خطرناک آگ ہے، ایک سانس لیتی باہر پھینک دیتی ہے، پوری دنیا گرم ہو جاتی ہے. دنیا میں گرمی، اے سی فیل، پنکھے فیل، بچے جوان بوڑھے سب بے چین ہو جاتے ہیں. جہنم کی سانس کی گرمی ہے تو خود جہنم کی گرمی کتنی ہوگی. اور یہ ظالم اس آگ سے میں پھاندنے کے لیے تیار ہے. کیسے تیار ہے؟ کہ دنیا کی جو آگ ہے، دھوپ ہے، کہتے اس میں جانا ٹھیک نہیں ہے،
تو یہ زیادہ تیز ہے یا وہ زیادہ تیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دو جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، تیز ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر ان کو سمجھ ہوتی تو ہرگز یہ بات نہ کرتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو ہنسو گے بہت کم اور رو گے بہت زیادہ۔ یا زیادہ دن دنیا میں ہنسو گے نا، ہنس رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اس کے بعد جو ابدی زندگی ہے اس میں رونا ہی رونا ہے۔ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس کے بعد روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ اس کے اندر اس کے بعد آنکھوں سے پانی کے ختم ہو جائے گا، خون بہنے لگے گا، اور خون بہنے کے بعد اتنا وہ زمین کے اوپر اکٹھا ہو جائے گا کہ اگر کشتی چلائی جائے تو کشتیاں اس میں چل جائیں، اتنی خطرناک وہ آگ ہے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ کاہے کا ہے؟ اللہ فرماتا ظلم نہیں ہوگا ان پر، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے دنیا میں حرکتیں کی تھیں۔ فَإِن رَجَعَكَ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اللہ فرماتا اے پیغمبر جب آپ غزوہ تبوک سے واپس جائیں گے، کہاں؟ جب آپ واپس جائیں گے مدینہ طیبہ، تو وہ جو منافق جھوٹے بہانے کر کے مدینے میں رک گئے تھے، آپ جب واپس جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کسی سے آپ کی ملاقات ہو۔ سب سے ملاقات ہونا یقینی کیوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے ملاقات ہونا کیوں نہیں ہے؟ وجہ سبحان اللہ، یہ اچھی رہی۔ سب سے ملاقات ہونا یقینی نہیں، اس لیے کہ لمبا عرصہ ہے، اس عرصے میں بہت سارے منافق ہو سکتا ہے مر جائیں، جو زندہ بچیں گے ان میں سے انہی سے ملاقات ہوگی۔ اللہ فرماتا فَإِن رَجَعَكَ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے پیغمبر اگر آپ اس سفر سے واپس مدینے کو جائیں گے تو ان کے گروہوں میں سے کسی گروہ کے پاس جب آپ واپس پہنچیں گے، کن لوگوں کے پاس؟ جن لوگوں نے جھوٹے بہانے بنا کر مدینے میں پڑے رہے، جہاد میں نہیں گئے تھے، جب ان میں کے اس گروہ میں سے کچھ لوگوں کے بعد آپ پہنچیں گے تو یہ لوگ کیا حرکت کریں گے؟ یہ کہیں گے وہ تو دور کا سفر تھا۔ پھر اس کے بعد خیبر کا سفر ہوا، کون سا؟ اور خیبر جو تھا وہ بہت قریب تھا، اور خیبر میں ان کو یہ بھی امید اندازہ ہو گیا تھا کہ خیبر میں جنگ ہوگی، فتح مسلمانوں کی ہوگی اور مال غنیمت بھی خوب ملے گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ پہلے سے کہہ رہا ہے اب یہ آپ سے اجازت مانگیں گے، حضور ہم بھی چلیں آپ کے ساتھ میں، یہ مانگیں گے آپ سے اجازت، اور جب یہ مانگیں اجازت تو ان سے کہتے ہیں ہرگز نہیں، تم میرے ساتھ اب کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، یہ آپ سے اجازت مانگیں گے ساتھ میں نکلنے کے لیے۔ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو کہہ دیے تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم میرے ساتھ کبھی بھی جہاد نہیں کرو گے دشمن سے۔ کیوں؟ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ پہلی مرتبہ تم نے گھروں میں بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ کبھی تمہیں نکلنا، جہاد میں جانا نصیب۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم لوگوں نے پسند کیا تھا پہلی مرتبہ بیٹھ رہنا۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، لہذا بیٹھے رہو عورتوں کے ساتھ۔ خالف وہ لوگ جن کو شریعت میں جہاد میں جانے سے الگ رکھا گیا ہے، وہ عورتیں اور بچے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھنا پسند تھا، اب وہیں رہو تم۔ سارے بہادر اور شجاع اور مرد لوگ جائیں گے، مگر نامرد لوگ تم ہمیشہ کے لیے اب نامرد قرار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اے پیغمبر یہ اتنے بڑے مجرم ہیں
جب ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کسی کی پڑھ دینا یہ اس کی مغفرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک عورت تھی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کرتی تھی، اور کالی کلوٹی بالکل۔ تو اللہ کے نبی جب سفر سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہا وہ عورت نہیں دکھ رہی ہے۔ کہا حضور اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا تم لوگوں نے بتایا نہیں؟ کہا اللہ کرے تو ہم نے سوچا آپ کو اطلاع دیں گے تو آپ کو زحمت ہوگی، لہذا ہم لوگوں نے نماز پڑھ کر کے اس کی تدفین کر۔ آپ نے کہا مجھے اس کی قبر بتاؤ، اور آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ کیوں؟ فرمایا میری دعائے مغفرت امت کے لیے رحمت ہے، اس لیے اللہ کے نبی نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے۔ اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی جنازے کی نماز آپ نہ پڑھتے ہو، اور نہ پڑھتے ہوں وہ بڑے بدنصیب تھے۔ وہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جن پہ قرضہ ہوتا تھا، کسی کا پیسہ باقی ہے انہوں نے ادا نہیں کیا، تو آپ کہتے اپنے بھائی کے جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ کیوں کہتے تھے آپ؟ تاکہ مسلمان دوسروں کو پیسہ لینے کے بعد ہر وقت دینے کے لیے تیار رہے، جان توڑ کر کوشش کرے۔ یہ مقصد تھا، ناراض نہیں تھے ان سے، مگر امت کو سبق دے رہے ہوتا تھا۔ مگر وہ زمانہ بڑا عجیب تھا جب حضور کہتے تھے اس کے پاس اس نے قرضہ نہیں ادا کیا تو نماز پڑھ لو، تو اسی مجمع سے ایک صحابی کھڑے ہو جاتے اور کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول جتنا قرضہ ہے میں ادا کر دوں گا۔ جب وہ ضمانت لے لیتے تو اللہ کے نبی نماز پڑھا دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے جنازے کی نماز اور نہیں پڑھائی، تو جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھ لو۔ کیوں؟ اِنَّهُ يُبْغِضُ عثمان، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمانے میں جو بغض رکھتا تھا نبی نے نماز کی جنازہ نہیں پڑھی ہے، اور آج جو عثمان غنی سے بغض رکھتے ہیں ان کی معافی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر باقاعدہ دفن میں شریک ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دفن میں بھی شریک ہوتے تھے۔ کیوں؟ میری وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے تھے؟ صلو لہ بالتثبیت، صلو لاخیکم بالتثبیت، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اب اس سے قبر میں نکیرین آ کر کے سوال و جواب کر رہے ہیں، دعا مانگو ثابت قدم رہے۔ نبی دعا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اب آپ حرم شریف جائیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہر فرض نماز کے بعد اعلان ہو رہا ہے کیا؟ رحمکم اللہ الصلاۃ علی المیت، اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، جنازے کی نماز پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ اب نیا نیا آدمی جاتا کہ کتنے مر گئے حاجی، بڑے مر رہے ہیں عمرہ کرنے والے، وہ گھبراتا ہے۔ خالی وہ عمرہ کرنے والے تھوڑی ہوتے ہیں، وہاں پورے مکے میں کہیں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس سے مبارک جگہ کون سی ہوگی؟ حاجی اور عمرہ کرنے والے نماز پڑھیں، اسے وہیں لایا جاتا تو اعلان ہوتا ہے۔ تو غرضے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تستغفر لہ، کیا فرمایا؟ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھیے۔ ولا تقم علی قبری، اور اس کی قبر کے پاس بھی کھڑے، اللہ کے نبی رک کر کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے، کھڑے بھی نہ ہوئے۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وماتوا وہم فاسقون، اور یہ مرے ہیں کفر ہی کی حالت میں۔
جنازے کی نماز کی دعائے مغفرت ہوتی جنازے کی نماز، اور مغفرت کی دعا کرنا کس کے لیے جائز نہیں؟ کس کے لیے جائز نہیں؟ کافروں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کافر ہیں، اللہ نے روک دیا، اگرچہ ہمیشہ اسلام کا اظہار کرتے رہے، کفر کو چھپائے رہے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، صدقہ بھی دے دیا کرتے تھے، روزے بھی رکھ لیا کرتے تھے، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب یہ مر جائیں جنازے کی نماز نہ پڑھنا، قبر پہ نہ کھڑا ہونا۔ کیوں؟ یہ نماز سے جو روکا اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اس لیے کہ یہ سب کافر ہیں، فاسقون، یہ کفر میں مبتلا ہیں۔ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، جب اتنے ظالم ہیں، دھوکے باز ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو ان کو دانے دانے کا محتاج کر دینا چاہیے تھا۔ ان کے وہاں تو باقاعدہ دھن برس رہا ہے۔ اللہ کرا یہ خیال دل میں کبھی نہ لانا، جن کے پاس پیسہ یہ بہت آرام سے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے ہم نے ان کو پیسہ دے کر دنیا میں بھی پریشان کیا، اور مرنے کے بعد بھی پریشانی ہے۔ یہ راحت نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ کیا کہا؟ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مالوں کی کثرت اور ان کی اولاد۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اللہ تو چاہتا یہ ہے ان کو اس مال کے ذریعے سے دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرے۔ وَتَضْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے اس حال میں کہ یہ کفر ہی میں مبتلا ہوں۔ تو ایسا مال کیا ہے؟ اچھی چیز ہے؟ یہ تو عذاب ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اللہ فرماتا اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، کوئی آیت جس میں حکم ہوتا ہے کیا؟ آمنوا باللہ وجاہدوا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو، اپنے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو جو مومن ہوتے ہیں وہ تو سب چل پڑتے ہیں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اجازت مانگتے ہیں۔ کیا؟ استاذنک اولو الطول منہم، آپ سے اجازت مانگتے ہیں جو ان میں سے طاقت اور دولت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اجازت مانگتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور کہتے حضور ہمیں نہ لے جائیے، ہمیں جو یہاں لوگ معذور لوگ ہیں یہ نہیں جا رہے ہیں، ہمیں بھی یہیں رہنے دیجیے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، اللہ فرماتا انہوں نے پسند کیا جو نبی کے ساتھ نہیں گئے ان کے ساتھ رہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب نیکی ان کو اچھی نہیں لگے گی اور برائی سے ان کو الجھن نہیں ہوگی۔ جب بے نمازی آدمی اس کو نماز سے الجھن ہونے لگے اور نماز نہ پڑھنے میں اسے خوشی و چین نظر آنے لگے تو یہ علامت اچھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کے دل پہ مہر لگ چکی، اچھی چیز پسند نہیں ہے۔ جس کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، کہنے ٹائم نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی ایسے کہتے ہیں جیسے لگتا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کاروبار کے لیے ٹائم آپ کے پاس ملا، باتیں کرنے کے لیے ٹائم، میچ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم، اور اس مالک جس نے پیدا کیا سب کچھ دیا، آنکھیں دی جس سے تم میچ دیکھو گے، اسی کے آگے سر جھکانے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں۔ یہ مسلمان کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ سمجھے نہیں ہے، نہیں یہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ اپنے حق میں کانٹے بو رہے ہیں۔ اللہ فرمائے ایک تصویر کا رخ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو جاتے نہیں، جان چراتے ہیں۔ دوسرا تصویر کا رخ کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں وہ فوراً تیار، گھر بار، بچے، مال و اسباب، دکان، کاروبار سب چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم، لیکن اللہ کا رسول اور جو ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، جاہدوا باموالہم، یہ سب جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ دیکھ نہیں رہے ہیں آپ 57 اسلامی ملک اور تھوڑے سے مجاہدین،
اور کتنے شہید ہو گئے، مجاہد بھی شہید ہو رہے ہیں اور پورے خاندان کے خاندان شہید ہو رہے ہیں، مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اولئک لہم الخیرات، ایسے لوگوں کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ یہ خیرات کا مطلب ہے خیرات الحسان، ان کے لیے حور عین ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کیا ملے گا ان کو؟ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغات، کیسے؟ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ کون سی؟ خالی پانی کی نہیں ہیں، شہد کی ہیں، دودھ کی ہیں، شراب کی ہیں، تسنیم و کوثر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا، اور ان بنگلوں میں یہ 5 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفاق اور کفر اور شرک اور بدعات اور ناراضگی والے کاموں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ دعوت میں جانے کی کوئی دعا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ! ارے جو دعائیں ثابت ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی، کھانا کھانے کے بعد کی، سونے سے پہلے کی، سونے کے بعد کی ہیں، دعائے قنوت وہ تو یاد نہیں ہے۔ کہتے ہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کیا پڑھیں پھر؟ ربنا آتنا پڑھ لیں ہیں، اور دعوت کے لیے دعا پوچھ رہے ہیں۔ جو یاد ہیں، جو ضروری دعائیں ہیں وہ یاد نہیں کر رہے ہیں، دعوت کے لیے دعا۔ اسی سے اندازہ لگائی کتنے عمل کرنے والے ہیں۔ دعوت میں جانے کا مطلب یہ ہوا جب وہاں جائیں گے، جب کھانا کھائیں گے تو کھانا اپنے گھر پہ کھاتے ہیں اس کی دعا الگ ہے، وہاں جو کھانا کھائیں گے اس کی دعا الگ ہے۔ اپنے گھر پہ کھائیں گے تو کیا دعا ہے وہ یاد ہے سب کو؟ ارے سبحان اللہ! ہاں ہاں بولو، سب کو یاد ہے؟ پہلے کی وہ بات کی؟ کہا پہلے کی تو یاد ہے، بات کی یاد نہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور جب دعوت میں گئے تو کیا کہیں گے؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ اسے کھلائیے جس نے ہمیں کھلایا، اور اسے پلائیے جس نے ہمیں پلایا۔ اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں۔ وصلت علیکم الملائکہ، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ یہ سب کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں۔ کہاں؟ چاہے گھر میں، چاہے میرج ہال میں، چاہے عقیقے کی دعوت ہو، چاہے ولیمے کی دعوت ہو، دعوت کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اور دودھ پینے کی الگ دعا۔ دودھ جو ہے اس کے پینے کا دعا، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ۔ اور کھانے کی دعا، اللہم بارک لنا فی وآتنا افضل منہ، اے اللہ آپ نے جو مجھے کھلایا ہے اس سے اچھا کھلائیے۔ اور جو دودھ کے بارے میں کیا ہے؟ بارک لنا فی، اے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیے اور اسی کو ہمیں اور زیادہ عطا فرمائیے۔ مسنون دعائیں جو دعا کی کتاب ہے اس میں مختلف موقعوں کی دعائیں موجود ہیں، ان میں دیکھ کر کے آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تسلی آپ کو ہو جائے گی کس کس چیز کی دعائیں اللہ کے نبی نے کی ہے اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ ہماری فیملی پر جو مصیبتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ مسجد کی ٹوپی لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ اپنے دل سے پوچھئے۔ آپ اپنے بھائی کی اتری ہوئی شرٹ پہن لیتے ہیں؟ اپنے بھائی کے جھوٹے گلاس میں پانی پی لیتے ہیں؟ مگر مسجد میں کتنے لوگ وہ ٹوپی لگاتے ہیں، وہی ٹوپی آپ رکھ لیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ ٹوپی بھی سر کا تاج ہے۔ ٹوپی کیا ہونا چاہیے؟ اچھی ہونا چاہیے۔
جوڑے تو کئی بنا لیے لیکن ٹوپی وہی پرانی والی ہے، اس میں میل بھی لگا ہوا ہے، گندی بھی ہو رہی ہے، پھٹی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، اور ٹوپی جیب میں رکھیے ہر وقت رکھیے۔ مسلمان ہیں آپ، اور مسجد میں آئے اب تلاش کر رہے ہیں، اتنے میں ایک رکعت بھی ہو گئی، ملی تو پھٹی چھٹی میلی جلی وہی رکھ لی۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کا ہم پر حق ہے یا امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، نصرت فرما، پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں، مجروح زخمی ہیں، شفا عطا فرما، جو شہید ہو گئے ان کی شہادتوں کو قبول فرما، جو یتیم اور بیوہ ہیں اے اللہ ان سب کی کفالت کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں اور ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی، اے اللہ تجھے ہر چیز کا علم ہے، اے پروردگار عالم ایسے لوگوں کو تو عبرتناک سزا عطا فرما، اس دنیا میں ذلیل اور رسوا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب۔